بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آئے ہوئے تمام پولیس سروسز کے تمام آفیشلز کو، سیول سرونٹس کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات خیبر پختونخوا کے چل رہے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ خیبر پختونخوا تقریباً پچھلے 21 سالوں سے بلکہ 4 دہائیوں سے مسلسل جنگ زدہ اور جو فورن انویژن ہے افغانستان میں، اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہے امپیکٹ خیبر پختونخوا کی عوام پر اور یہاں کی گورننس پر، یہاں کی پولیس پر، یہاں کے سیول سرونٹس پر، یہاں کی عوام پر پڑتا ہے۔ ابھی کے جو حالات ہیں اسی تناظر میں میں نے آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے، کیونکہ جس طرح کی قربانی آپ پچھلی 21 سال سے دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی آپ لوگوں پر فخر ہے اور پورے پاکستان کو آپ لوگوں پر فخر ہے۔ آپ نے پچھلے 21 سال سے، حالانکہ ہم یہ بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پولیس یا ایک فورس کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جس دلیری، جس جوان مردی سے آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، تو آج بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت خیبر پختونخوا کا ایک عام شہری میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کل کا افسوسناک واقعہ جس میں ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا، آج بھی ڈی آئی خان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے پولیس افسران شہید ہوئے۔ اس سے پہلے باجاوڑ میں بھی ہمارا ایک اے سی اور ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے۔ اسی طرح ہماری باقی سیکیورٹی فورسز، چاہے فوج ہے، چاہے ایف سی ہے، چاہے باقی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہے، ان سب نے جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے اور پاکستان کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ سب کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے میں اور پھر امن بحال رکھنے میں حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی طرح کڑا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ پولیس اور ہمارے سیول سرونٹس یہ ہمیشہ عوامی مفاد میں جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہوتا وہ سیاست میں مداخلت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ جن کا کام انصاف دینا ہوتا ہے وہ انصاف بھی نہیں کرتے، کچھ لوگ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرے وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، تو اس سے چیزیں بگڑتی ہے۔ لیکن آج میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے یا میری حکومت کی طرف سے آپ کے کسی بھی کام میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن میں نے پھر جو ہے آپ لوگوں سے رزلٹ مانگنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے پھر رزلٹ دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر امن لانا اور امن برقرار رکھنا یہ ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ تو اس زمرے میں اگر کوئی آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اوپر سے یا نیچے سے یا آگے سے یا دائیں سے
یا بائیں سے کال کرتا ہے کہ آپ فلانے کو اٹھا لے اور فلانے کو جو ہے 3 MPO میں ڈال دے, 16 MPO میں ڈال دے, دفعہ 144 لگا دے. آپ لوگوں نے جو ہے اپنے امن پر فوکس رکھنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے, میرا کام ہے یہاں کی عوام کو ریلیف دینا اور یہاں کی عوام کے لیے جو ہے منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی کرنا. دوسری بات, ہم اپنی پولیس کو, چونکہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو ہونے چاہیے, تو حکومت خیبر پختونخوا آپ کو بہترین ماڈرن ویپنائزیشن انشاءاللہ دینے جا رہی ہے. اس حوالے سے میری IG صاحب سے 3 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ لوگوں نے خودی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی ہے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں, تو ہم آپ کو خراج تحسین اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا آپ کو وہ دے گی. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بولتے ہیں کہ 313 کا مقابلہ جب 1000 سے تھا, تو 313 کا ایمان تو بہت مضبوط تھا, ہم ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی وہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ میں ایمان کا جذبہ پیدا کرنا ہے, کیونکہ اسلحے میں, بندوقوں میں, ٹینکوں میں, جہازوں میں ہو سکتا ہے پوری دنیا ہم سے آگے ہو, لیکن ایمان کا جذبہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. اگر آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں, خالد بن ولید کی مثالیں دیتے ہیں, طارق بن زیاد کی مثالیں دیتے ہیں, محمد بن قاسم کی مثالیں دیتے ہیں, تو وہ بھی ہماری طرح انسان تھے, لیکن ان میں ایمان کا جذبہ تھا. اگر آپ لوگ اللہ میں یقین رکھتے ہیں کہ مجھے زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے, مجھے رزق دینے والا میرا اللہ ہے, مجھے عزت ذلت دینے والا میرا اللہ ہے, اور آپ پھر خاص اس کی رضا کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے صوبے کی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے لڑیں گے, تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ لوگوں کی ہوگی. ایمان کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ہم سب نے جو ہے آگے بڑھنا ہے. ابھی چونکہ نئی ٹیم آ رہی ہے, کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, یہ گورنمنٹ اداروں کا رواج رہا ہے, لیکن اس میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو چکی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی سفارش کروائی ہے. میرے در پر کسی نے حاضری نہیں لگائی. بہت سے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے ہیں, وہ ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے سفارش پر کرائی ہے. یہ آپ لوگوں کا حق تھا, آپ لوگ میرٹ پر ہیں, آپ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو جو ہے پوسٹ مل رہی ہے, اور یہ جو ہے ہماری خیبر پختونخوا کی گورننس کی روایت بھی ہے. لیکن آپ اگر میرٹ پر آئے ہیں, آپ کو میرٹ پر پوسٹنگ ٹرانسفرز ملی ہیں, تو آج میں بھی آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کرنی ہے. عمران خان کی ویژن کے مطابق حکومت خیبر پختونخوا میرٹ کی بالادستی لائے گی, انشاءاللہ تعالی ٹرانسپیرنسی لائے گی, اور سب سے بڑھ کر کرپشن پر بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ہے, چاہے منسٹر ہو, چاہے MP ہو, چاہے MNA ہو, سول سرونٹس میں ہو یا پولیس میں ہو, جس نے کرپشن کی ہے, میرا دروازہ 24/7 آپ کے لیے کھلا ہے. آپ لوگوں نے جو ہے اس کے ثبوت لانے ہیں, کارروائی میں نے کرنی ہے, کیونکہ یہ ہمارے صوبے کا ناصور ہے. اس کو ہرگز جو ہے کوئی معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی, اور اس میں آپ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ میری آپ کے لیے 24/7 اوپن ڈور پالیسی ہوگی, میں آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں
کیونکہ ہم سب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں, آپ بھی لیتے ہیں اور ابھی جو ہے میں بھی لیتا ہوں. تو ہم نے ان کے لیے بھی اوپن ڈور پالیسی رکھنی ہے. ہم نے عوامی مفادات کو سب سے بالا تر رکھنا ہے, اس پر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ڈی آئی خان سے, ٹانگ سے, کوہستان سے, چترال سے, باجوڑ سے یہاں پر پشاور میں آتا ہے اور اپنا دکھ درد آپ لوگوں کو سنانے آتا ہے اور آپ آفس میں نہیں ہوتے یا آپ کے آفیسز بند ہوتی ہیں, تو آپ ذرا سوچیں کہ اس بیچارے پر کیا گزری ہوگی. اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں تو آ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے اپنی سروس ڈیلیوری بہترین بنانی ہے, اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ تعالی اس طرح ہی کرنا ہے. ہم چیف سیکرٹری صاحب, آئی جی پی صاحب, ہماری کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر ایک میٹنگ ہو چکی ہے. گڈ گورننس کے لیے جو ہے ہم ٹی آرز بھی بنا رہے ہیں اور یہ اب بالکل بلکہ بن گئے ہیں, اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بھی بن گئے ہیں. اس کے بعد آپ سب کو, جو ہمارے سول سرونٹس ہیں, جو ہمارے پولیس سروسز کے ہیں, ان تمام کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے پرفارمنس سے ہی آگے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہر اچھے کام میں کھڑے ہوں گے اور آپ ہر برے کام میں ہمیں اپنے سامنے پائیں گے, اور اس کا جو ہے حساب کتاب اکراس دی بورڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے شہداء جو ہماری خاطر, خیبر پختونخوا کی عوام کی خاطر, پاکستان کی خاطر قربان ہو چکے ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو بھی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سول سرونٹس جو ابھی شہید ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ایک جامع پالیسی ہم بنائیں گے کہ ان کو شہید ہونے کے بعد ان کی اہلیہ کو, ان کے بچوں کو ہم اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کے لیے ایک پالیسی بنائیں تاکہ وہ ہماری حکومت کا حصہ رہیں. تو اس میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ہم پیکیجز بھی لائیں گے اور حکومت کی طرف سے ان کے لیے آفرز بھی لے کے آئیں گے. آپ سب تمام دوستوں کا, پولیس سروسز کا, سول سرونٹس کا, اور باقی ہمارے یہاں پر جو آفیشلز ہیں, ان سب کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.